عزیز دوستو، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ ہم جو کچھ بھی یہاں اعمال کریں گے اور جس طرح کا بھی ہم یہاں وقت گزاریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں جو حساب کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تذکرہ بڑے انوکھے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے حساب لیں گے، ہم ضرور ان سب سے سوال پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب میں نے ان سب سے سوال پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ اما کانوا یعملون، وہ جو عمل انہوں نے کیے، وہ جو عمل یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ضرور ان سے سوال پوچھنا ہے۔ قیامت والے دن ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کے بارے میں میں تم سے پوچھوں گا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضور سے کیا حساب ہونا ہے؟ نبی پاک کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن حضور جو دعا مانگتے کہ اللہ آسان حساب لینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کیا مطلب؟ تو حضور ارشاد فرماتے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس پوچھے اور پھر صرف نظر کر دے، پھر معاف کر دے، ورنہ جس سے اس نے سوال جواب کیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، ورنہ صبح قیامت سوال دیکھیے نا، اگر قیامت قائم ہی نہ ہو، سوال جواب کا سلسلہ ہی نہ ہو، باز پرس ہی نہ ہو، تو وہ بیچارے غریب، مساکین، مظلوم جنہوں نے زندگی میں ظلم سہے، تکلیفیں برداشت کی، جابروں، ظالموں، وڈیروں، چودھریوں کی تکلیفیں جنہوں نے اپنے وجود پر سہیں، اس امید پر کہ قیامت میں اللہ کے حضور حساب کیا جائے گا، تو اگر یہ حساب ہی نہ ہو، قیامت قائم ہی نہ ہو، تو وہ مظلوم کدھر جائیں گے؟ قیامت میں حساب ہونا ہے، اور یہ جو جواب دہی کا تصور ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اور جو اصل زندگی ہے نا، وہ زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے خود دو ٹوک لفظوں میں اس دنیا کا تصور ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہ جو لوگ کھو جاتے ہیں نا، مال کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، شہرت کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، عزت کمانے نکلے تو پھر کھو ہی گئے، اقتدار کے لیے نکلے تو کھو ہی گئے، اور اس طرح بھولے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے، روز محشر کو بھی بھول گئے، اپنی قبر کو بھی بھول گئے، قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا اس بات کو بھی بھول گئے۔ دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دنیا کا تصور واضح کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، کوئی چیز مہمل نہیں چھوڑی، بالکل کھول کے حضور نے بیان کیا، اور ایک عام انسانی ذہن کی سطح تک اللہ کے حبیب نے اس دنیا کا تصور بیان کیا۔ وہ جو دنیا ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا، کریم اسے دیکھ کے رک گئے، اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے، اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا. بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے محبوب میں تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے. اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی. تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے، تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے. آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے. مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا. امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا. زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے. آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے. امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائیں یار. اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائیں، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگیں. قیامت میں حساب دینا وہ کہتا ہے تمہیں سامنے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا. اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا. ہر ایک سے سوال ہونا ہے، ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے، اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے، وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے. جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے، مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی ہے. ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح، اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے. صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے. اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے،
کیا پیش کرنا ہے؟ آج اپنے دل سے اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری؟ سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک سوال اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رب پوچھے گا، بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھونکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا، بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں 5واں سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔